سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جاننا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نیول بلاکٹ کا اعلان کر رکھا ہے جو پریکٹیکلی امریکہ کے ہاں تو ان ایکشن آ چکا, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا یہ میرلی ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہے؟ جی میری نظر میں اب امریکہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے ہرمز کے اسٹریٹ کو کھولا جائے. انہوں نے سب چیزیں کوشش کی ہے, بمباری کی ہے. اب سیز فائر ہو گیا ہے, اب سیز فائر کے درمیان کی اور کیا کورسو پریشر ڈال سکتے ہیں, تو یہ انہوں نے سمجھا کہ جی ہم یہ جو بلاکیڈ کو بلاکیڈ کریں گے. یہ میرے خیال میں امپریکٹیکل ہوگا, کیونکہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ جو بھی جہاز ایرانی پورٹ سے آئے گا یا جائے گا اس کو ہم روک دیں گے. آپ نے دوسری طرف دیکھا چین کے ڈیکلیریشن آ گیا ہے, انہوں نے کہا ہم تو اپنی تجارت جاری رکھیں گے. آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر چین کے جہاز کو یہ روکنے کی ان کے پاس ہمت ہے یا نہیں ہے. اگر چین کا جہاز وہاں سے لوڈ کر کے آتا ہے اور اس کو امریکہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ امکان سمجھ لیں بالکل کہ ٹھیک. کیا ہو سکتا. تو میرے خیال میں یہ ایک کورسو ٹیکٹک ہے, اور یہ تھوڑی سی بے وقوفی ہے. تو میرے خیال میں امریکہ کو ذرا سوچنا پڑے گا کہ اس کے امکان بہت برے ہو سکتے ہیں, اور یہ امپریکٹیکل ہے. چھوٹے ملکوں کو تو دبا سکتے ہیں, بڑے چین جیسے جو بڑے ملک ہیں ان کا تیل آپ روک کے دیکھیں تو پھر کیا نتیجہ کیا ہوگا, پھر ان کو دیکھنا ہوگا, سہنا ہوگا. اور اگر دوسری صورت میں اگر بالفرض چین کے جہازوں کو گزر دی جاتی ہے تو پھر یہ نیول بلاکٹ تو نہ رہا نا سر, دی ادر وے اراؤنڈ. جی بالکل, نہیں بالکل, یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امپریکٹیکل ہے. چین کا جہاز جاتا ہے, ہندوستان کا جہاز جاتا ہے, پاکستان کا جہاز, پاکستان میڈیٹر, اب ہمارے جہازوں کو پکڑیں گے وہ, اس کی کیا امکان ہو. پھر تیسری چیز, وہ اگر انہوں نے یہ کوشش کی دوسری طرف سے وہ باب المندب کو حوثیز کو کروا کے وہاں اس کو بند کر دیں گے, پھر تیل کی تجارت تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی یہاں سے, اس خطے سے. تو اس کا کیا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہوگا, اکنامک امپیکٹ ہوگا, خود پہ امریکہ پہ امپیکٹ ہوگا. تو میرے خیال میں یہ بالکل بے وقوفی ہے, اور یہ جلدی میں جلدی اگر یہ چھوڑ دیں اس کو تو بہتر ہے. توجہ دینی چاہیے کہ جو مسئلے رہ گئے ہیں, جو مسئلے انہوں نے اسلام آباد میں ڈسکس کیے ہیں, جو اہم مسئلے ہیں رہ گئے ہیں, ان پہ توجہ دی جائے, سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا جائے, مذاکرات جاری رکھیں اور کچھ نتیجہ نکالیں, اس کے بجائے میں کہ اس قسم کی حرکتیں کریں تو پھر تو سیز فائر بھی ختم ہو جائے گا اور جنگ واپس جاری ہوگی. اچھا منیر اکرم صاحب, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سیز فائر ہے وہ انٹیکٹ ہے ڈسپائٹ دس اناؤنسمنٹ نیول بلاکٹ کی ہے, تو یہ قدرے خوش آئند ہے. کیسے یہ مراد لی جائے کہ ابھی بھی بیک ڈراپ میں بیک ڈور طریقے سے پاکستان سمیت جو نیگوسیشن ہے یا دوسرے عمل راؤنڈ کی کوئی تیاری ہے, کوئی ہوپ ہے؟ جی ضرور. دیکھیے دونوں طرف سے خیال میں ان کی خواہش ہے دونوں طرف کی کہ کچھ معاہدہ ہو جائے. اسی لیے بڑی بہت وزندار ڈیلیگیشن دونوں طرف نے بھیجی تھی اسلام آباد. پر میرے خیال ان کی جو امریکنوں کی کیلکولیشن تھی وہ غلط تھی. انہوں نے یہی سمجھا کہ جی ہم اب ایرانیوں کو دبا سکتے ہیں, کہ جو اب اس مذاکرات میں آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دبنے کے لیے تیار ہیں. ایرانیوں کی پرسیپشن تھی کہ جی ہم آئے ہیں کیونکہ پاکستان نے دعوت دی ہے اور چین نے بھی ہم سے ہدایت کی کہ آپ جائیے. ایران کی پرسیپشن میں ان کی پوزیشن تو جنگ سے پہلے بہتر ہے کیونکہ ہرمز اسٹریٹ کو انہوں نے بند کر دیا. صحیح. اور امپیکٹ بہت اہم امپیکٹ انٹرنیشنل اکانومی پہ ہوگی, امریکہ پر ہوگی. تو ان کی سمجھ تو تھی کہ ہم تو ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہم آئے ہیں. تو دونوں طرف سے میرے خیال میں ایک پرسیپشنل مس کیلکولیشن تھا. امریکہ نے جو ڈیمانڈز جو دی ہیں نیوکلیئر کے اوپر وہ میکسیمل ڈیمانڈز تھیں جو ان کو
اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ایران کبھی نہیں مان سکتا، کیونکہ یہ جو ڈیمانڈز انہوں نے جو عمان کی پچھلی نیگوسیشن تھی، انہوں نے ایران نے بہت فلیکسیبل اور سمجھدار قسم کا آفر کیا تھا، جس کو اگر مان لیتے تو یہ جنگ نہیں ہوتی، پر امریکہ نے اس کو بھی ایک طرف کر دیا، اور اب آ کے ان سے جو پوری میکسیمل ڈیمانڈز ہیں وہ کیا کہ جی آپ انریچمنٹ چھوڑ دیں، اپنا جو بھی میٹیریل ہے اس کو آپ سرنڈر کر دیں، فلانا کر دیں، تو وہ میکسیمل ڈیمانڈز ایران تو نہیں منیر اکرم صاحب، مان لیتی۔ یہ فرمایا، ابھی آپ نے کہا نا کہ پرسیپشن کی جو مسٹیک ہے وہ ہوئی ہے فرام بوتھ، تو امریکہ کی جانب سے کیا پرسیپشنل مسٹیک ہوئی ہے ان ڈیلنگ ود ایران ان اسلام آباد؟ میرے خیال میں امریکہ نے سمجھا کہ جی ایران کمزور ہے، اس لیے وہ یہ مذاکرات میں آئے ہیں، اور حقیقت جو یہی تھی کہ ایران تو سیز فائر ماننے سے بھی ہچکا رہا تھا، وہ تو ہماری وجہ سے انہوں نے مانا ہے، اور چین کی وجہ سے مانا ہے سیز فائر، اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہماری اچھی پوزیشن ہے، کیونکہ ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر کے ہم بیٹھے ہیں۔ اب سیز فائر کے تحت انہوں نے منظور کیا کہ ٹھیک ہے ہم کھول دیں گے، آپ ہماری کوآرڈینیشن کے ساتھ آپ جہاز آ جا سکتے ہیں۔ پھر اوپر سے امریکہ نے وہ اسرائیل نے جو حملے لیبنان پہ کیے وہ روک سکے ایران کا، اور ہمارا خود کا یہی پوزیشن تھی کہ سیز فائر تو پورے خطے پہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔